بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو اذیت دینے اور دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ ان میں ایک نمایاں نام ام جمیل کا بھی ہے۔ ام جمیل کا اصل نام عروی بنت حرب تھا اور وہ قریش کے طاقتور سردار ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی۔ اسی نسبت سے وہ ایک با اثر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے سخت عداوت اور نفرت تھی۔ ام جمیل کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو امیہ سے تھا، جو کہ مکہ کے بڑے اور طاقتور قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا بھائی ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن ام جمیل نے اسلام کی مخالفت میں ہر ممکن کوشش کی۔ ام جمیل کی شادی ابو لہب سے ہوئی تھی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن شدید دشمن بھی تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین مخالفوں میں شامل تھے۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے اور اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ام جمیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اجیرن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ صرف زبانی طور پر ہی دشمنی نہیں کرتی تھی، بلکہ عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھیں۔ ام جمیل رات کو چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے والے راستوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھیں تاکہ آپ کے پاؤں زخمی ہوں۔ اس عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنی شدت سے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توہین آمیز جملے کہتی، تانے دیتی اور آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتی۔ ام جمیل لوگوں میں اسلام کے خلاف زہر گھولتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا کرتی تھیں۔ ام جمیل اور ابو لہب کی دشمنی کی شدت کا اندازہ سورۃ المسد سے لگایا جا سکتا ہے، جو کہ قرآن کی 111ویں سورت ہے۔ یہ سورت ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورت کے الفاظ یہ ہیں: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی وہ اس نے کمائی کی۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی، جو ایندھن لکڑیاں ڈھونڈنے والی تھی۔ اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ سورۃ المسد میں ام جمیل کو حمل لطب یعنی لکڑیاں ڈھونڈنے والی کہا گیا ہے۔ اس لقب کا مطلب صرف ظاہری طور پر لکڑی ڈھونڈنے والی نہیں، بلکہ علامتی طور پر وہ شخص جو دوسروں کے لیے آگ بھڑکاتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے اور لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں مفسرین اور علماء نے اسے جہنم کی ماں کا لقب دیا، کیونکہ وہ اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ وہ اپنے اعمال کے سبب لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے تمام رویے نفرت، شر، فساد اور ظلم پر مبنی تھے۔ لہٰذا جہنم کی ماں ایک علامتی تعبیر ہے جو اس کی جہنم میں متوقع سزا اور اس کی کردار کشی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب سورۃ المسد نازل ہوئی اور مکہ میں اس کی تلاوت کی گئی تو ام جمیل کو غصہ آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گی اور زبان درازی کرے گی۔ وہ ایک پتھر ہاتھ میں لے کر کعبہ کی طرف آئی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ اللہ کے معجزانہ طور پر اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں پڑنے دی۔ اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا،
تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے میری برائی کی ہے، اگر میں اسے پاؤں تو اس کا منہ زخمی کر دوں۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازیبا اشعار کہے اور واپسی چلے گئی۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سچائی اور اللہ کی حفاظت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اسلام ہمیں سچائی، انصاف، محبت، صبر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ جمیل کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حق کا انکار کرے اور دوسروں کو اذیت دے تو اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ قرآن میں اسی کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ طاقتور خاندان یا نسب کسی کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ عورت ہو یا مرد، ہر کسی کے اعمال کا حساب ہوگا۔ زبان سے کیے گئے طعنے، ظلم اور فتنہ پروری بھی اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے۔ حق کی مخالفت میں ضد اور تعصب انسان کو ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ جمیل کی موت کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود نہیں، لیکن روایات کے مطابق وہ بھی اپنے شوہر ابو لہب کی طرح عبرتناک انجام کو پہنچی۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کی لاش کئی دنوں تک لاوارث رہی اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ جمیل نے زندگی بھر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، لیکن وہ نہ تو اسلام کو روک سکی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو مٹا سکی۔ جمیل کا کردار ایک ظالم فتنہ پرور اور کینہ پرور عورت کا کردار ہے، جو اپنے خاندانی وقار اور مال و دولت کے گھمنڈ میں حق کا انکار کرتی رہی۔ اسے قرآن نے حمالۃ الحطب یعنی آگ بھڑکانے والی کہا، اور علماء نے اسے جہنم کی ماں کا لقب دیا۔ یہ لقب اس کے اعمال، رویے اور انجام کا عکاسی ہے۔ جمیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی مخالفت نقصان دہ ہے۔ زبان اور کردار کا احتساب بھی ہوگا۔ دشمنی میں اندھا ہونا انسان کو ہلاکت میں لے جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں جمیل ایک منفی مثال کے طور پر محفوظ ہے تاکہ آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں اور سچائی، عدل اور رحم کے راستے پر چلیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔